بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے گئے جس نے ہمارے اس لیے عطا نہیں کی کہ ہم بیٹھ کے اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے روڈ پہ دوستوں کے ساتھ والدین کے ساتھ یہ دنیا داری بات. اللہ رب العزت نے زبان انسان کو دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ آل محمد علیہ السلام کی فضیلت میں آل محمد علیہ السلام کے جو فضائل ہیں وہ بول سکے. کیونکہ زبان وہی اچھی لگتی ہے جو آل محمد کے ذکر پہ بولتی ہے. اور درود ایک ایسی فضیلت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو میں اور میرے ملائکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل پہ درود پڑھتے ہیں. اور اے ایمان والو تم بھی کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ درود پڑھو. تو کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے جو لا شریک ہو. اس لیے مل کے محبت سے حضور سے عقیدت سے باواز غلام سلام اللہم صلی علی محمد. کائنات میں کوئی ایسا خاندان نہیں گزرا سوائے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کہ جس پر درود بھیجنا اس ذات واجب نے اپنی مخلوقات پہ واجب قرار دیا. اسی خاندان کے جذبے کا آغاز ہے. تو جو اپنی آوازیں رکھتے ہیں انہیں صرف کر کے اپنے بار میں آ کر کی صدارت میں جو غیبت کی مسلط سے غیبت کا نکال چھوڑ کے ہم سب کی آوازیں فرش سے عرش تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے. ان کو سنانے کے لیے باواز بلند صلوات اگر صرف اور صرف صلوات کی درود کی فضیلت پہ گفتگو کرنا شروع کریں تو اشروں کی ضرورت ہے. اشروں کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھنا کائنات کے خالق کا فرمان ہے. انتہائی فقیر ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ ان پہ درود نہ پڑھے. یہ بارگاہ ہے آل محمد علیہ السلام مجلس ہے حسین بن علی علیہ السلام. اور یہ منصب آل محمد علیہ السلام نے یہ صرف ہم کو عطا کیا کہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی جس جگہ بھی مجلس آغاز ہوتی ہے ہماری ابتدا بھی درود سے ہوتی ہے ہماری انتہا بھی درود سے ہوتی ہے. اور صرف ہم نہیں ملائکہ درود پڑھتے ہیں. پوری کائنات عالم درود پڑھتی ہے. اس لیے آل محمد علیہ السلام کی عزت عظمت شان توقیر پہ مل کے باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اس طرح نہیں خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے. وہ اتنا بڑا خالق ہے کہ مشتری کا خدا بھی اسے سجدہ کرتا ہے. وہ اتنا بڑا خالق ہے کہ جس نے آل محمد علیہ السلام جیسی عظیم ہستیوں کو خلق کیا یعنی وہ آل محمد کا خالق. تو جس اللہ رب العزت نے آل محمد علیہ السلام جیسی عظیم ہستیوں کو خلق کیا ہے جب اس ہستی کا خالق اکبر کا نام نامی اس میں نامی آئے تو پھر آرام سے نہیں بلکہ محبت عقیدت پیار خلوص سے باواز بلند جواب دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ واحد لوگ تشریف فرما.
مل کے باواز بلند نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت کائنات کے خالق نے میرے رسول کے لیے ارشاد فرمایا لولا کلام خلقت الافلاق اے میرا رسول اگر میں تجھے خلق نہ کرتا کائنات کی کسی چیز کو خلق ہی نہ کرتا اللہ علامہ صاحب یہ زمین و آسمان یہ سورج و ستارگان یہ انبیاء و ملائکہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ میرے رسول کی ذات کے لیے بنایا ہے تو جس اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو جس ہستی کے لیے خلق کیا جب اس ہستی کا نام نام اس میں گرامی آئے پھر آرام سے نہیں بلکہ خلوص محبت عقیدت سے دل سے جواب دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما مل کے باواز بلند جواب دے نعرہ رسالت یکبا نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری جس کا رزق نجف سے آتا ہے پاک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرہ کے صدقے میں وہ مل کے باواز بلند نعرہ حیدری تک چاہ رہا ہے کہ میں زیارات میں جاؤں مل کے باواز بلند نعرہ حیدری مان کے قرآن نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد باواز بلند جواب دینا چاہیے حسینیت زندہ باد زندہ باد یہ ہر کسی کا مقدر نہیں حسینیت زندہ باد آج 1400 سال ہو گئے ہیں کربلا کے سارے مگر آج بھی سب سے مشکل ترین جو کام ہے وہ حسین کو زندہ باد کہنا یقین کریں آپ مجرا کروا لیں آپ ڈھول بجا لیں آپ کچھ بھی کر لیں کوئی پابندی نہیں نہ کسی مولوی کو تکلیف ہوتی ہے نہ کسی محلے دار کو تکلیف ہوتی ہے کوئی شریف سے شریف اور بدماش سے بدماش بنا رہے گا کہ نہیں خوشیاں منا رہے مگر جب آپ علم عباس کا لے کے حسین حسین کرتے باہر نکلو گے ہر بندے کو تکلیف ہوگی بے شک ماشاءاللہ یہ مشکل ترین کام ہے حسین کو زندہ باد کہنا آج بھی 1400 سال کے بعد اس لیے جب بھی یہ ماتمی ہے اور جب اگر ماتمی حسین زندہ باد آرام سے بولیں گے تو حسین زندہ باد پھر اباب آجرمت بولے گا تو اللہ بولے گا کیونکہ ماتمی بے لوز ایسے کمال ہے ماتمیوں کا کہ جن کو نہ موسم کا کوئی اثر ہے نہ دھوپ کا کوئی اثر ہے نہ بارش کا کوئی اثر ہے بارش ہو دھوپ ہو گرمی ہو سردی ہو وہ صرف حسین حسین کرتے ہیں اور اس لیے کیونکہ یہ آج مخصوص ہے ہی ماتمیوں کا پروگرام اور ہیں صرف سارے کے سارے ماتمی تشریف فرما اس لیے بآواز بلند جواب دینا ہے حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت حق سے جدا کے دشمنوں پہ لعنت شہیدان کربلا کے قاتل پر لعنت پاک رسول اللہ کے گستاخوں پر لعنت محمد علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی ہے ہر اس بندے پہ لعنت آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد پھر بھی آواز اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بآواز بلند صلوات وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین یا سید المحمد یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا قاہر النبوی یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مبصرات بے علی بے علی بے علی بے علی بے حق
انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات اتنی بآواز بلند پڑھے جتنے آل محمد صاحب کے صلوات. اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و کتابہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انتہائی والد احترام، معزز سامعین، معزز سادات، موالیان مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، محبان اہل بیت اور عزاداران پاک میں دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کو خلق کر کے، محمد و آل محمد علیہ السلام کو خلق کر کے، ان کو غور سے دیکھ کے اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ بہرکہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اجازت بھائی کیجئے سب باتوں میں شاہی میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے ان کے لاحقین، ان کے والد محترم یا اور ان کے جتنے لاحقین اس دنیا سے چلے گئے، میرا مالک آل محمد کی عزت کا صدقہ ان کے درجات میں بلند کیا. جتنے ہم حاضرین مجلس ہیں، میرا مالک ہم سب کو یہاں حاضری کا بہترین اجر عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بآواز بلند صاحب. شاہ جی کے والدین کی بلندی نجات کے لیے مل کے بآواز بلند صاحب. میرے بادشاہ کا فرمان ہے کہ جو ہمارے جو ہے نا چند انتہائی شکریہ. دیکھیں ہر عالم، ہر وائز، ہر حدیث چاہے کتابت کے عرش پہ ہی کیوں نہ کھڑا ہو، کم از کم ابلاغ کی حقیقت کو سامعین کا موقع ہے. میرے انتہائی والد احترام مبلغ ولایت علی علیہ السلام جناب علامہ شکاو سے ناصر صاحب جو آغاز مجلس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے مجلس کے آغاز میں پڑھنا. جناب کی محبتیں، آپ کا خلوص انشاءاللہ یقیناً ہمارے ساتھ ہوگا. آل محمد کی کرم نوازی ہوگی اور یہ مجلس انشاءاللہ جنت میں ہوگی. ویسے ایک خطبے کے چند جملے میں آپ کی سماعتوں کو نظر کرنے لگا ہوں. انتہائی کیونکہ سارے کے سارے بات یہ نوجوان ہیں. پاک امیر المومنین، جامع الدین، امام المتقین، اللہ المشترات، امیر کائنات، واجب الجہان، کن فیکون کا مالک میرا مشتری مسجد کوفہ پہ تشریف فرما ہے، ممبر کوفہ پہ تشریف فرما ہے. کائنات کا مشکل کشا علی علیہ السلام سامنے جمع غفیر ہے. صحابہ کرام کا پوری توجہ کیجئے گا جہاں جہاں تشریف فرما ہے. پاک امیر المومنین علیہ السلام مجمع کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ایھا الناس سنو، ہم سخی نہیں، ہم کریم. کوشش کیجئے گا تھوڑا تھوڑا بولیں. ہم سخی نہیں، ہم کریم. میرے بادشاہ علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ہم سخی نہیں، ہم کریم ہیں، مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا. دیکھیں کہتے ہیں یا امیر المومنین، یہ سخی اور کریم میں فرق کیا ہے؟ سخی اور کریم میں کیا فرق ہے؟ میرے پاک امیر المومنین علیہ السلام اس بندے کی طرف مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے ہیں، سنو، سخی وہ ہوتا ہے
کہ جو سائل کے سوال کرنے کے بعد عطا کرے. سخی وہ ہوتا ہے کہ جو سائل کے سوال کرنے کے بعد عطا کرے، یعنی پہلے سائل آ کے سوال کرے پھر بندہ اس کو عطا کرے، اس کو سخی کہتے ہیں. اور مولا کریم کسے کہتے ہیں؟ میرے پاک امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، کریم اسے کہتے ہیں کہ سائل کا سوال ابھی اس کے دل میں ہو، اس کی زبان پہ آنے سے پہلے عطا کر دے، اس کو کریم کہتے ہیں. کریم کہتے ہیں. بندہ کہنے لگا مولا آپ سے پہلے ایک دنیا میں سبھی گزرا ہے. میرے پاک امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا کون؟ وہ بندہ کہنے لگا سرکار حاتم بھائی. اچھا، مولا نے پوچھا اس کی صحابت کی کوئی دلیل؟ جی مولا ہے. اس کی صحابت کی یہ دلیل ہے کہ اس کے محل کے 40 دروازے تھے، 40 دروازے تھے اور 40 دروازوں پہ سائل آ کے سوال کرتا تھا. سائل آ کے 40 دروازوں پہ سوال کرتا تھا. 40 دروازوں سے سائل کو خیرات ملتی تھی. میرے پاک امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ سماعت فرمائیے گا. پاک امیر المومنین نے ارشاد فرمایا سنو، اگر اس کی صحابت کی یہ دلیل تھی کہ اس کے محل کے 40 دروازے تھے اور سائل آ کے 40 دروازوں پہ سوال کرتا تھا اور تب اسے 40 دروازوں سے خیرات ملتی تھی، تو میں علی بن ابی طالب یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے حاتم طائی سے زیادہ کائنات میں کنجوس بندہ کوئی دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. میں نے کائنات میں حاتم طائی سے زیادہ کنجوس کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. وہ بندہ کہنے لگا مولا وہ کیوں؟ میرے بادشاہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، اگر وہ سخی ہوتا تو اپنے محل کے 40 دروازے نہ بناتا، بلکہ ایک ہی دروازے پہ اتنا عطا کر دیتا. مل کے باو آگے بڑھنا بلکہ ایک دروازے سے اسے اتنا عطا کر دیتا کہ اسے دوسرے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. کائنات کا مشکل کشا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سنو، ہم 12-14 کا ایک دروازہ، ہم 12-14 کا ایک دروازہ ہے. اگر کوئی سائل آ کے ہمارے دروازے پہ سوال کرتا ہے تو ہم 14 اسے اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ اسے دوسرے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور پاک امیر المومنین علیہ السلام کوئی عام ہستی نہیں ہے کہ ہم ہر وقت تیاری کرتے ہیں، ہر وقت تیاری کرتے ہیں. ہم کوئی بے وقوف ہیں؟ ہم کسی کی ضد میں تو نہیں علی کرتے. ہمیں تو پاک رسول نے ساتھ فرمایا کہ علی کرو. ہمیں تو پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ علی کرو، علی کرو، ہر وقت علی کرو. ہم بے وقوف نہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جملے میں 30 سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی کسے کہتے ہیں. علی کسے کہتے ہیں؟ علی کسے پوری توجہ کیجیے گا. علی کسے کہتے ہیں؟ جس کی ولایت کے اقرار کے بغیر، جس کی ولایت کے اقرار کے بغیر نماز ٹکر بن جائے، روزہ مکر بن جائے، حج چکر بن جائے، اس کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں. علی بن ابی طالب علیہ السلام کائنات کا مشکل کشا ہے، کائنات کا حاجت روا ہے، کائنات کا شہنشاہ ہے. علی شہنشاہ میرے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ایسی عظیم ہستی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں کو اس وقت تک نبوت ہی نہیں ملی جب تک انہوں نے میرے مولا علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر دیا. مولا امام حسین علیہ السلام بادشاہ روم، کیونکہ یہ بہت مولا علی علیہ السلام کا اتنا زمانہ تھا، وہ بہت سارا جنگوں میں گزرا. تو بادشاہ روم نے کہا اس طرح
ایک شام کے جو بیٹھا ہوا تھا تخت پہ یزید کا باپ، اس کو بھی ایک ہاتھ دکھا. اس نے کہا کہ تم ایک اپنا نمائندہ میرے پاس بھیجو، میں بتاتا ہوں کہ تم دونوں میں سے حق پہ کون ہے. تو ادھر سے مولا امیر کائنات علیہ السلام کی طرف سے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے، اور شام کے جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اس کا نمائندہ بن کے یزید گیا، کہا روم. دونوں بادشاہ روم کے دربار میں آ گئے. بادشاہ روم نے بہت استقبال کیا. استقبال کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد بادشاہ روم نے کہا اچھا چلو آؤ ہم ایک الگ کمرے میں چلتے ہیں، وہاں جا کے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ علی حق پہ ہے یا شام کے تخت پہ بیٹھا ہوا جو بندہ ہے یزید کا باپ وہ حق پہ ہے. ایک الگ کمرے میں چلے گی. اب ایک طرف مولا امام حسن مجتبی اور دوسری طرف یزید بیٹھ گیا. بادشاہ روم نے چند تحریریں پیش کی اور چند تصویریں پیش کی. بادشاہ روم نے دیکھ کے یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ اچھا پہلے آپ بتائیں کہ یہ تصویریں کن کی ہیں، یہ تصویریں کن کی ہیں، یہ تحریریں کن کی ہیں. تو یزید کہنے لگا کہ یہ تصویریں جو میرے باپ دادا بھی نہیں جانتے کہ یہ کن کی ہیں، کہ یہ تو بہت قدیمی ہیں، یہ تو ہم سے بہت پہلے کی ہیں، میرے باپ دادا کے اطلاق میں بھی نہیں ہے کہ یہ تصویریں کس کی ہیں. اچھا اب بادشاہ روم مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے. مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو دیکھ کے فرماتے ہو بادشاہ روم کہتے ہیں آپ بتائیں کہ یہ تصویریں کن کی ہیں. مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ان تصویروں کی طرف دیکھا، ایک دوسری دفعہ بادشاہ روم کی طرف دیکھا، مسکرا کے میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں میں بتاؤں یا یہ تصویریں بتائیں کہ ہم کون ہیں. میں بتاؤں یا یہ تصویریں بتائیں کہ ہم کون ہیں. میں بتاؤں یا یہ تصویریں بتائیں کہ ہم کون ہیں. وہ بادشاہ روم حیران پریشان بچہ ہو گئے، یہ کہہ رہے کہ یہ تصویریں بتائیں کہ ہم کون ہیں. تو جناب حسن مجتبی علیہ السلام نے بادشاہ روم کی طرف مخاطب ہو کے کہا اور سنو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، ان کو نبوت اس وقت تک نہیں ملی جب تک انہوں نے ہمارے بابر کی ولایت کا اقرار نہیں کر دیا. یعنی مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کے بغیر نبیوں کا گزارا نہیں. یاد رکھنا میرے انتہائی واجب احترام سادات المومنین تشریف فرما ہے، مجھے نہیں پتا طالب علم ہوں، زندگی میں یاد رکھے دو چیزوں پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں، ایک عزاداری حسین پہ، ایک علی کی ولایت پہ. کیونکہ میرے یہ میں نہیں کہہ رہا رسول ارشاد فرماتے کون رسول؟ سید الانبیاء امام الانبیاء وجہ تحلیق کائنات سرکار فخر موجودات جو بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو چپ رہتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو اٹھتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو لیٹتا ہے تو قرآن بنتا ہے. تھوڑا تھوڑا کوشش کریں بولنے کی. جو بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو چپ رہتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو لیٹتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو کسی کے ساتھ صلح کرتا ہے تب بھی قرآن بنتا ہے، جو کسی کے ساتھ جنگ کرتا ہے تب بھی قرآن بنتا ہے. وہ رسول جس کے لیے میرا خالق ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ میرا رسول اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک کہ میں اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو جائے. وہ رسول ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں یاد رکھنا جو میرے علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا وہ یاد رکھنا اس کی ولادت میں نجاست ہوتی. یعنی جس نے ولایت علی علیہ السلام کا اقرار نہیں کیا یہ ماؤں کی طہارت ہے. علی بادشاہ کی ولایت
میرے بادشاہ مولا کا فرمان ہے کہ جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کہ جس نے خیانت نہیں کی. اگر وہ خیانت کرتی تو ہماری مدد ہماری ولایت تم تک کبھی بھی نہ پہنچ. ہمارے یہ جو بچے ان کے بابا دکان سے ہم یہ جو اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں, ہم یہ جو اپنے بچوں کو مزاج سے لے کے آتے ہیں, ہمارے بچوں کا پہلا درس ہے ذکر حسین. ہمارے بچوں کا پہلا درس ہے عزاداری حسین. اگر کوئی تو ہو تو مولا میرے کائنات کے حملہ سنو آپ. چار کبھی قبائل متفقہ طور پر سازش کی. میں پتا صاحب کو ٹائم دینے لگا کہ دولت یہودیوں کی طاقت اربوں کی, چاروں قبیلے مل کے آپ کے بعد ہم عبداللہ کے دین محمد کو حل کر, نہ محمد رہے گا نہ محمد کا دین رہے گا. ہمارے بچوں کی عمر دراز ہو جائے گی. یہ مسئلہ بس ابتدائی کے بعد دیکھیے گا انشاءاللہ کہ میرا مولا امیر المومنین علیہ السلام کا حملہ کیسا ہے. یہ مسئلہ ہوا نے کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امانت کے طور پہ پیش کیا. پوری تو جو پہلا جملہ کہنے لگا, کائنات کے رسول نے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے بادشاہ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ سنو, یہودی اور عرب مشرک کافر یہ سازش کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں. یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے کافروں کے حملے کو روکے کیسے. تھا اپنے زمانے کا سب سے بزرگ انسان, اس نے کہا یا رسول اللہ پہاڑ بہت ہیں. نبیوں کو سلطان نے چاہت میں بیٹھ کر دوسرا کھڑا ہوا دیکھے, کہتا ہے یا رسول اللہ غارے بہت ہیں. کائنات کے رسول نے چاہت فرمایا بیٹھ جاؤ. تیسرا کھڑا ہوا, کائنات کے رسول نے چاہت فرمایا بیٹھ جاؤ. پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک توجہ کیجیے گا. سب سے آخر میں ایک بوڑھا صحابی کھڑا ہوا جس نے اپنے ریش اقدس سے دروازے بطول پہ جھاڑو دے کے منا حضرت بیت کا تمغہ حاصل کیا. کون؟ جناب سلیمان. کندھوں پہ ہاتھ رکھا کے کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں فارس سے آیا تھا, آپ نے اپنے نظر رحمت مجھ پہ ڈالی, مجھے فارس بنا دیا. اگر اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں. کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں. بولو کہو سلیمان کیا کہنا چاہتے ہو. کندھوں پہ ہاتھ لگا کے کہا یا رسول اللہ میں جس ملک سے آیا ہوں ہمارا یہ قانون تھا, ہمارا یہ دستور تھا, ہمارا یہ وتیرہ تھا, ہماری یہ عادت تھی کہ جب بھی دشمن ہم پہ حملہ کرتا تھا تو ہم اپنی بستی کے گرد خندق کھود دیا کرتے. تو جو ہے ہم اپنی بستی کے گرد خندق کھود دیا کرتے, کیوں نہ ہم بھی اپنی بستی کے گرد خندق کھود دیں. تو کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا مشورہ تمہارے کیا کہنے. جناب سلیمان کی کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا. دو صحابہ کو پائے بنا دیا کہ تم نے یہاں سے اندر کھود رہی ہے, تم نے یہاں سے اندر کھود رہی ہے, تم نے یہاں سے اندر کھود رہی ہے, تم نے یہاں سے اندر کھود رہی ہے. تمام صحابہ دونوں مل کر اندر کھود رہے. نبوت اور امامت کندھے سے کندھا ملا کر اندر کھود رہے. 21 دن تک حملہ نہیں ہوا. ہوتا کیا رہا کہ مسلمان یہ سوچتے رہے کہ ہم کافروں کے حملے کو روکیں کیسے. کافر یہ سوچتے رہے کہ ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں کیسے. مسلمان یہ سوچتے رہے کہ ہم کافروں کے حملے کو روکیں کیسے. کافر یہ سوچتے رہے کہ ہم مسلمانوں کو پہ حملہ کریں کیسے. 21 دن کے بعد پورے 20-25 منٹ کے بعد چنا میں پہلا کہنے لگا ہوں آپ کو, آپ کے سامنے اپنی تقریر کا
जनाब इज्जत माफ 21 दिन तक लड़ाई नहीं। 21 दिन के बाद अबू सुफियान कहता है अमर बिन अब्बास कहते हैं ठीक चाचा, कहते हैं हमला क्यों नहीं करते? कहते हैं चाचा सोच रहे हैं कि मुसलमानों का राशन खत्म होगा, लेने के लिए बाहर आएंगे, उन पे हमला कर देंगे, पूरी तवज्जो कीजिएगा। जो जिसका अकीदा है अली इब्न अबी तालिब तो शाम की रात में आपकी नजर करने लगा उसने कहा मुसलमानों का राशन खत्म होगा, लेने के लिए बाहर आएंगे, उन पे हमला कर देंगे। अबू सुफियान कहते हैं बकवास ना कर, रिज़्क़ अल्लाह का, इजाजत हो नबी की, तकसीम करने वाला हो अली, रिज़्क़ क़यामत तक खत्म नहीं हो सकता, कोई तदरीस हो। माशाअल्लाह। कोई और तदरीस हो। कहा अच्छा बेटा जब आप भी मिश्रा दे, आप बोल दे, आप भी तो मिश्रा दे। हाँ मैं मिश्रा दे तो कितनी खोज है? उसने कहा 16,000। अच्छा उसने कहा 16,000 के 4,000 के 4 दस्ते बना, 4,000 के 4 दस्ते बने। पहले 4,000 दस्ते का कमांडर ज़रार इब्न हत्ताब, दूसरे से 4,000 दस्ते का कमांडर मुदासिर शहरी, तीसरे 4,000 दस्ते का कमांडर अकरमा बिन अबू जहल, चौथे 4,000 दस्ते का कमांडर अकरमा बिन अबू जहल, मुदासिर शहरी, अकरमा बिन अबू जहल, ज़रार इब्न हत्ताब, ये सारे कमांडर मिलके अबू सुफियान के पास आए, कदमों पे हाथ लगा के अबू सुफियान की दुआएं लेके चले। कहाँ पहुंचे? खंदक के करीब। खंदक के करीब जब खंदक के करीब पहुंचे तो अबू सुफियान अमर बिन अब्बास कहता है ऐ ज़रार इब्न हत्ताब, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ये खंदक खोदने की तजवीज़ किसी अरबी ने ली। अगर किसी अरबी ने दी होती तो खंदक इतनी चौड़ी और इतनी गहरी ना होती, खंदक इतनी चौड़ी और इतनी गहरी ना होती। नहीं परेशान ना हो, खंदक खोदने वालों में कुछ हमारी भी थी, खंदक खोदने वालों में कुछ हमारे भी थी, जरूर कहीं ना कहीं रास्ता रखा होगा। तो अच्छा फिर रास्ता तलाश करो। एक जगह पे पहुंचे जहां किसी बीमार की खोदी खंदक, चारों कमांडरों ने अबू अमर बिन अब्बास, उसकी नजर पड़ी जनाब हुदायतुल कुबरा की दौलत खरीदा गया वो ऊंचा हैमा जिसमें 2 पुराने नाटक एक दूसरे की तिलावत में मसरूफ हैं। अमर बिन अब्बास पार के कहता है कि ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो तेरे मजहब में है कि जो बच जाए वो गाजी है, जो मर जाए वो शहीद है कोई जो शहादत उस्मा के मरतबे पे फाइज होना चाहे तो उसको मेरे मुकाबले में भेज, उसको मेरे मुकाबले में भेज। कोई नहीं उठा, एक उठा जिसका नाम था अली इब्न अबी तालिब, कायनात के रसूल ने शाज़मा अली बैठ कर। दूसरा खड़ा हुआ, उसने फिर कहा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, है कोई जो शहादत का अलमबरदार हो, वो आए मेरे मुकाबले में। कोई नहीं उठा। फिर अली इब्न अबी तालिब अब तीसरी दफा उसने कहा क्या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर कोई नहीं आता तो तू मेरे मुकाबले में आ जा। आप कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आज मेरे करीब पूरी वजह की नहीं, बस आगे बोला हमें अपने भाई को टाइम दे। कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या अली मेरे करीब आ, या अली मेरे करीब आ, या अली मेरे करीब आ। अब मैं तुझको कहता हूँ कि लड़, अब मैं तुझको कहता हूँ कि लड़, और उस वक्त तक लड़ जब तक कि कुफर का नाम निशान न मिट जाए। इमरान का गैरतमंद बेटा तौहीद, नबूवत और शरीयत की तहरा फौज का मुतहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके पूरे जलाल में खड़ा हुआ, दाया पांव जमीन पे मारा, आसमान बाएं आंख से आसमान की तरफ देखा, आसमान के कीड़े हिलने लगे, फौरन अल्लाह ने इरशाद फरमाया जमीन
جی رب جلیل جبریل جی رب جلیل میں ادھر میرے قریب آ اور جا کے میرے رسول سے کہے کہ اے میرا رسول اللہ سلام کے بعد کہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ علی میرا عبد بھی ہے، علی میری مرضی بھی ہے، علی میرا ارادہ بھی ہے، علی تیرا مددگار بھی ہے۔ آج تو جو علی کو کل اختیارات دے کے بھیج رہا ہے، میں خالی کو اجازت ہے میں کائنات نہیں بنا لوں۔ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا جبریل تو جا میں جانوں اور علی سے، مگر افسوس کچھ عبادت کا پروگرام وہ نہ کر دوں، مگر افسوس کہ دنیا والوں نے کائنات کے رسول کی عزت نہ سمجھے۔ اگر کائنات والے ایام سجدہ حجہ تک ایک جملہ اگر کائنات والے کائنات کے رسول کی عزت کو سمجھ آتے ہیں تو رسول کی بیٹی 3 گھنٹے مسلمانوں کے دربار میں اپنا حق نہ مانے۔ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد میری بات مخدومہ نے جناب سلیمان سے کہا کہ سلیمان ان سے کہو نا کہ اگر میرا سوال نہیں سنتے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے، مگر جو ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا نا اس نے جناب سلیمان کو محاذ ہو کے کہا سلیمان اپنی آقا ذاتی سے کہے اب یہ تمہارے بابا کا ممبر نہیں۔ میری بات مخدومہ روک کے ساتھ فرماتی ہے کہ سلیمان سے کہو نا تو مجھے اتنی دیر کھڑے ہونے کی عادت نہیں، میرا سوال تو سن۔ ہاں کہو کیا ہے؟ کہا کھڑک میرے بابا نے مجھے دیا ہے، میرا حق میرے گواہ یہ تحریر ہے، بہت مختصر پر یہ تحریر ہے میرے بابا کے ہاتھ میں لکھی جناب سلیمان کے ہاتھ میں، جناب سلیمان نے جو ممبر میں بیٹھا ہوا تھا اس کو اس نے دے کے کہا ہاں یہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ کی تصویر تحریر لگتی ہے۔ سارے 300 مکتب کی کتابوں میں لکھا ہے 364 صحابہ اس وقت دربار میں موجود تھے، سارے کے سارے نا سارے کے سارے 364 صحابہ نے کہا ہاں یہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ کی تصویر تحریر ہے، ہاں یہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ کی تصویر تحریر ہے۔ مگر ایک بدبخت ایسا تھا جس کا قد بہت لمبا تھا، وہ اتنا حرام زادہ تھا کہ اس نے وہ تحریر پکڑ کے نا اس کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے، ٹکڑے کر کے کہتا ہے نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ جب اس نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اس نے جو تحریر تھی نا وہ جو تحریر تھی ایسے ہوا میں اٹھا دی ہے، وہ زمین جب ٹکڑے زمین پہ آئے نا تو میری بات مخدومہ وہ ٹکڑے ٹوٹنے کے لیے جب زمین پہ بیٹھنے لگی ہے نا، جب کھڑی تھی تو میری بات مخدومہ کے سر کے بال سیاہ تھے، جب ٹکڑے ٹوٹے اٹھ رہی ہے تو میری بات مخدومہ کے سارے سر کے بال سفید ہو چکے۔ میری بات مخدومہ رو کے واپس آئی اپنے گھر، جناب حضرت قرآن کہا ماما آپ تو مسلمانوں کے دربار میں گئی، آپ کی یہ حالت۔ میری باپ مخدومہ نے کہا چھوڑ دربار کا حال جو میں دیکھا ہوں نا زینب مجھے یقین ہو گیا ہے تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ ہے اللہ العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے سامنے حبیب ابراہیم علی سرکار علامہ جناب نگاہ حسین ناصر صاحب حضرت محمد والد کی قبولیت کے لیے اور دل مرحومین کے تعلیم ان کی بلندی درجات کے لیے دل کا بابا سے بلند اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ
لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أهل القاف بالوجود صاحب لواء الحق والمقام المحمود حاطب لما سبق والفاتح لمن غلب المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نسیم باب حقیقت اللہ منتظر امام الزمان هذا روحی و ارواح العالمین للتراب مقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسخر اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی عنائہ وغاصب حقوقہ ومنکر فضائلہ وولایتہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم. ایک اتنی بلند صلوات پڑھے جتنا خاندان بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. بڑی معتبرانہ گزارش ہے کہ آپ سارے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں. امام حسین بادشاہ کو سلام علیکم. ایک ساتھ جناب مجھے نظر آ رہے ہیں بھائی سارے ادھر کے آجو تھوڑا سامنے آگے سے زیارت ہو. آجو آجو. بسم اللہ. جب خدا وارث امام بادشاہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے مل کر آواز بلند سنائیں. حضرات گرامی، خدا بند عالم وہاں کے محمد و بیت محمد اس مجلس عذاب کو اپنی بارگاہ میں شریک کو قبول عطا فرمائے. یہ مجلس عذاب جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے، خدا ان کی قبروں پر رحمت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. اور جتنے سادات اعظام مومنین اکرام مجلس عذاب شریک ہیں، خدا بند عالم ان تمام کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ وہاں کے محمد والے بیت محمد علی ولی اللہ کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. اللہ وہاں کے محمد والے بیت محمد علی ولی اللہ کے اس خالص مرکز کو سلامت. سامعین گرامی، خدا آپ کو سلامت رکھے. کبھی گفتگو نہیں کافی ٹائم سے ہے یہاں پر جو میں یہاں پر پہنچ گیا تھا، لیکن بہت دیر سے شروع ہوئی ہے تو آپ یہ مناسب نہیں کرنا پاتا. انشاءاللہ اسی بارگاہ میں بی بی پاک کی بارگاہ میں اجازت شروع ہوگی تو میں حاضر ہوگا انشاءاللہ. کافی آپ کی ہوگا. میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ آج میرے سامنے علی کے خالص شیعہ تشریف ہے. تھوڑا بولنا چاہیے جنہیں میرے پہلے فکرے کی سمجھ آ گئی انہیں میں سلام پیش کروں. حاضر علی کے خالص شیعہ، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ خالص ذکر ہوں اگرچہ لمبا نہیں. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے ایک ایسی دعا فرمائی ہے کہ اگر وہ دعا نماز میں نہ پڑھی جائے تو اللہ نماز قبول نہیں کرے. تھوڑا تھوڑا بیدار ہو گیا کیونکہ بڑا تھوڑا پڑھنا ہے لیکن خالص پڑھنا. اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے. دعا ہر نمازی نماز میں دعا کرتا ہے اور ایک ذکر اس نماز فرما دیجیے. اس کے
دو ترجمے، ایک ترجمہ ہے وہ دعا مانگنے والے ترجمہ کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تقریر میں شروع ہوتی ہے بڑی توجہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. میں کہوں گا بے وقوف انسانوں، راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے نہیں. سلامت رکھے، چلنے کے لیے ہوتا ہے، راستہ دیکھنے کے لیے نہیں. زندگی کی آخری نماز اور اس میں کیا رہے، مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا. جب تم نے راستہ دیکھا ہی نہیں، چلو گے کہاں؟ بھائی زندگی کی آخری نماز میں بھی کہتے اے خدایا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور دوسرا ترجمہ ہے مقدر والوں کے لیے، اور وہ ترجمہ کیا ہے، خدایا ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. رات کو سلامت رکھے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. بسم اللہ. ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. آؤ پہلے پتہ کریں صراط مستقیم کیا ہے. 9 مرتبہ صحابی رسول نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اور 9 مرتبہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. اور یہ جنہیں سمجھ آ رہی ہے، بیٹھ جاؤ. غازی آپ کو سلامت رکھے. مجلسوں میں بندے نہیں بولتے، عقیدہ بولتا ہے. عقیدہ پڑھوں گا، جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ میرے ساتھ سفر کرے. 9 مرتبہ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اب 9 مرتبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. 10ویں مرتبہ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا اب اٹھو، اب پوچھو، کیونکہ اب مسجد میں علی آگے ہوئی. بسم اللہ. کتنا علی پسند ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بسم اللہ. غازی بادشاہ کو سلامت رکھے. سامعین گرامی قدر، 10ویں مرتبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اب اٹھو، اب پوچھو، کیونکہ آپ مسجد میں علی آگے، علی آگے. وہ صحابی اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے صراط مستقیم کیا ہے؟ بولے آل محمد کی عزت کی قسم پیغمبر پورے کے پورے علی کی طرف پورے. پیغمبر پورے کے پورے شادی علی کی طرف پورے. اب آئے مقدس سے ہاتھ نکالے، علی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اِنَّ هَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. آپ کو سلامت رکھے. اگلے فکر سنائینا هَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. علی کی طرف اشارہ کر کے شاید پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی صراط مستقیم ہے، علی صراط مستقیم ہے. بار بار فکریں پڑھ رہا ہوں، پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے. بڑا بے غیرت ہے شیطان، وہ چھوٹے چھوٹے سوچ آپ نہیں کرتا. جاگو جاگو مجھے سمجھ آ رہی ہے. وہ مین سوچ آپ کرتا ہے تاکہ نہ نماز فائدہ دے، نہ روزہ فائدہ دے، نہ حج فائدہ دے، نہ زکات فائدہ دے. شیطان نے یہ نہیں کہا میں تمہیں نماز سے روکوں گا، تمہیں حج سے روکوں گا، تمہیں روزے سے روکوں گا. اس نے کہا میں تمہیں صراط مستقیم سے روکوں گا. صراط مستقیم ہے میرا علی. رہتی دنیا تک نوکر کے فکر یاد رکھنا، جب بھی کوئی تمہیں جہاں بھی جب بھی علی ولی اللہ سے روکے سمجھنا پکا شیطان بول رہا ہے. پکا شیطان بول رہا ہے. علی کی ولی سے روکنے والے پکے شیطان ہیں. سامعین گرامی قدر، علی کی ولایت دین کی بنیاد ہے. توجہ ہے. علی کی ولایت چلی
دین کی بنیاد ہے. امام سے پوچھا کہ مولا دین کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دین 5 خصلتوں کا نام ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، علی کی ولایت. علی کی ولایت 1 انچ بھی علی کی ولایت سے پیچھے نہ ہٹے. تمہارے دین کی بنیاد ہے علی کی ولایت. میں نے پہلے کہا کہ میں نے زیادہ نہیں پڑھ رہا. علی بھائی انتظامیہ کے جتنے افراد ہیں یا کوئی بانی وہ میرے سے رابطہ کرے بالکل میں کلوز کر رہا ہوں. علی کی ولایت تمہارے دین کی بنیاد ہے. علی کی ولایت نعمت عظمیٰ ہے. علی کی ولایت جو بندہ بول سکتا ہے کسی کو. علی کی ولایت سادے چاچی نعمت عظمیٰ ہے. علی کی ولایت عزت دین ہے. علی کی ولایت تکمیل دین ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ. چاچی تکمیل دین جس پر دین مکمل ہو اسے کہتے ہیں علی کی ولایت. اور کیا کہتے ہیں میرے بعد جب عزت و عظمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی تیری عزت و عظمت کے کیا کہتے ہیں؟ پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے. پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے. درخت کلمے بن جائے. جن انس ملائکہ تیرے فضائل لکھنے بیٹھ جائے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا سیاہی ختم ہو جائے گی. سیاہی ختم ہو جائے گی. شادی کلمے ختم ہو جائے گی. جن انس ملائکہ حساب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے. علی کے فضائل جمع نہیں کر سکتے. علی کے ذکر میں خوش ہونے والوں علی کا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش ہے. علی علی کرو. علی علی اپنے بچوں کو بھی تبلیغ کرو. جاہلی مدد کہتے ہیں. اپنے بچوں کو چیک کرو. جاہلی مدد کہتے ہیں. لیکن اپنے بچوں کو جاہلی مدد کو ہی کہے گا جو انہیں اپنا سمجھتا ہے. نعرہ حیدری. دو فکرے اور مجلس تمام. علی کائنات کا وہ امام ہے. مجھے آل محمد کی عزت کی قسم علی کے فضائل صرف مسلمان ہی نہیں پڑھتے. علی کے فضائل کو ہندو بھی پڑھتے ہیں. علی کے فضائل کو شاید سکھ بھی پڑھتے ہیں. تو سے تو ہندو اچھے ہیں. بڑی توجہ چاہو. چلیے اگر آپ بیدار رہتے ہیں ایک شاعری ہندو ہے انڈیا کا شاعر. اس نے 20-25 اشعار علی کی مدحت میں پڑھے. لیکن میں 20-25 اشعار نہیں کیونکہ وقت اتنا نہیں. 2-4 شعر پڑھتا ہوں علی کے چاہنے والوں کو جگانے کے لیے. جان کا فکر سننا. ہندو ہے. اب کی ساتھ پوچھا کہ جب وہ علی کی مدحت میں شعر پڑھ رہا تھا آخری فکرے پر مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلچ کے آخری فکرے میں کہتا تھا کوئی اور بھائی کا داس. یہ اس کے آخری فکرے تھے. آخری فکرے کوئی اور بھائی کا داس. اب سنیے ہندو ہو کر علی کی مدحت کا آواز دے کے کہتا ہے جنت فاطمہ کا نام. جنت فاطمہ کا نام. کم سے کم جو سید ہے وہ ان فکروں میں ضرور بولے کیونکہ آپ کے گھر کے فضائل. ہندو ہو کر کہتا ہے جنت فاطمہ کا نام. جینا جان کتے راج اونے علی مہاراج کوئی خور ہے تداسر. جیو مولا تمہیں سلامت رکھے. وہ بات بلند ہوئے کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. وقت میرے پاس اتنا نہیں بڑی تیزی سے پڑھنا چاہتا ہوں. بابا جی ہندو ہو کے کہتے ہیں جنت فاطمہ کا نام. جینا جان کتے راج اونے علی مہاراج کوئی خور ہے تداسر. اگلے فکروں میں آواز ہے کہ کہتا ہے کال سوڑ بڑی چہری لگی رات دی کی چہری
اوتے بولیا نشاری کوئی ہور ہے تناسل دیو مولا تو سلامت رکھے کسی طرح بنا ہوگا غازی بادشاہ کو سلامت رکھے حسین کی ماں آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے آواز دے کے کہتا ہے جنت فاطمہ دادار جنت جان کو راج اوتے علی مہراج کوئی غور ہے تداس گان سون بڑی گہری لیکن رب دی کے چہری اوتے بھولیا تو شہری کوئی غور ہے تداس اگلے فکروں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آواز دے کے کہتا ہے در خیبر کو خلایا او الٹا گھمایا تھلے آج تک نہ آیا کوئی غور ہے تداس در خیبر کو ہلایا بہت ٹینشن در خیبر کو ہلایا وہ الٹا گھمایا پھلے آج تک نہ آیا کوئی اور ہے تداس جنہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اگلے فکر توجہ سے سنیں آواز دے کے کہتا ہے دیوے رام شمشی ہوئے نبی کا وزیر کبھی والیاں کا پیر کوئی اور ہے تداس کی کرے دیو رام شمشیر ہوئے نبی کا وزیر کدی والے آنگا پیر کوئی اور ہے تداس آخری فکرے اور مجلس تمام آخری فکرے میں شاہی گرج کے آواز دے کے کہتا ہے میں نو لانگ کے سو ہنکو جا آنکھے تو تیرا دور فکرے منہ کوئی اور ہے تداس میرے حصے کی نوکری ہوگی کوئی اور ہے کام کوئی علی کا ساتھی ہے تو دیکھو کسی کو علی کے مقابلے میں لا کے دیکھو آج محمد کی عزت کی قسم علی کا ساتھی اللہ نے پیدا ہی جو ہے کس کیوں جناب صاحب علی کا ساتھی ہی اللہ نے پیدا نہیں علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور ایک اہل سنت کا شاعر ہے اس کے بھی دو فکرے پڑھو وہ کہتا ہے نبی تھے علی کو ولی کہنے والے بسم اللہ بسم اللہ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے نبی تھے علی کو ولی کہنے والے ولی بن کے جاہلی کہنے والے چلو ایک اور فکرہ کہتا ہوں حال جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے ہار جا میں نے ایک جگہ بات نہیں کی علی بھائی میں نے کہا ہار جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم پہ جائیے علی کی دشمنی سے بچنا علی کی دشمنی جہنم کا ایڈوانس علی کی محبت جنت کا ایڈوانس آج محمد کی عزت کی قسم ابھی میرا بھائی پڑھ رہا اگر علی کے نام پہ دل میں ٹھنڈک پہنچے تو پیغمبر کا یہ فرمان ہے اپنی اماں کا شکریہ ادا بھی کرنا کہ اس نے قیادت دی آل محمد تمہیں آباد و شاد رکھے علی کی ولایت سے ایک دن پیچھے نہ رہے علی کی ولایت ہمارے دین کی بنیاد ہے حالات چاہے جیسے ہو جائے انسان چاہے جیسے پیدا ہو آج مادیت کا دور ہے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو تم سے تمہارا قیمتی سرمایہ چھیننا چاہتے ہیں اور قیمتی سرمایہ ہے عقیدہ جس نے اپنے عقیدہ کو بچا لیا اس نے سب کچھ بچا لیا جس نے عقیدہ نہیں بچایا اس نے کچھ بھی نہیں میں جب تک زندہ ہوں میں اپنے استاد کے افکار کو زندہ رکھتے ہوں اسی عقیدے پر قائم ہوں مجھے کوئی پڑھائے یا نہ پڑھائے بے شک بسم اللہ لیکن جب بھی پیغام ہے تو سیدوں کے کھال کی نوکری اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی بے شک توجہ ہے جب تک زندگی
زندگی ہے جب تک سانس ہے اپنی اولاد کو بھی بدلاتا رہے. علی کی ولایت سے آل محمد کی عزت کی قدر اپنے بچوں کو بھوکنے میں جگہ اگر علی نہیں تو کچھ بھی نہیں. نماز نہیں کرتے ہیں, روزہ نہیں فاقہ ہے, تاجہ چاہتی حاج نہیں, مقدر کا چکر ہے. علی کی ولایت کو کبھی نہ چھوڑنا, سادات کی عزت کو کبھی نہ بھولنا, بیوی کے حق کو کبھی نہ بھولنا. یہ دن خاص طور پر بیوی کے دن, یہ خاص دن بیوی کے دن. انشاءاللہ ہم سب کی مجالس میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. علی کی ولایت, اسی علی کی ولایت کی خاطر کربلا فرماؤں. اور ایک فکرہ میں کہہ کے جاؤں, ان چھوٹے بچوں کے لیے بیوی کا حق اس لیے نہیں لوٹا گیا کہ وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی, بیوی کا حق اس لیے لوٹا گیا کہ وہ علی کی زوجہ. سمجھنا جنہیں سمجھ آ رہی ہے. بیوی کا حق کیوں لوٹا گیا کہ وہ علی کی زوجہ تھی. حسن کے جنازے پر تیر یا حسن کو زہر اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ محمد مصطفیٰ کا نواسا. عزادارو, حسن امام کو زہر اس لیے دیا گیا کہ وہ علی کا بیٹا تھا. اس زہر کے لاش اس لیے نہیں لوٹا گیا کہ وہ محمد مصطفیٰ کا نواسا تھا. آج چاہیے اس لیے حسین کو مارا گیا, حسین کے لاش کو لوٹا گیا کیونکہ وہ علی کا بیٹا تھا. جنہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اگلا فکرہ سنو. علی کی بیٹی کو اس لیے جنگلوں بازاروں درباروں میں پھرایا گیا کہ وہ مصطفیٰ کی نواسیاں تھی. اس لیے پھرایا گیا کیونکہ وہ علی کی بیٹیاں تھی. میثم کو سونے پر اس لیے نہیں چڑھایا گیا کہ وہ نبی کا کلمہ ہو. اس لیے سونے پر چڑھایا گیا کیونکہ وہ علی کا چاہنے والا تھا. مالک نشکت کو زہر اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ نبی کا کلمہ ہوتا. بہت سے پیسہ اس لیے کہ وہ علی کا نوکر تھا. آج کو اس لیے نہیں مانا جا رہا کہ ہم محمد مصطفیٰ کے کلمہ کو ہیں, شاید اس لیے مانا جا رہا ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. علی کے شیعہ تمہارا جرم صرف علی کی محبت ہے, علی کی محبت. ہم اس علی کو چھوڑ دیں کہ جو قبر میں بھی ہمیں نہ چھوڑ دو. جن کا عقیدہ ہے کہ علی قبر میں آئیں گے وہ میرے ساتھ ہو. آپ اس علی کو چھوڑ دیں, اس علی کو چھوڑ, اس علی کی اولاد کو چھوڑ. ایک لمحہ بھی علی کی ولایت سے پیچھے نہ. کربلا فتح ہوئی, تقریر ختم ہو گئی ہے. بس آج میں نے 2 منٹ پڑھ دے, جو میرا پیغام تھا وہ میں نے پیغام پہنچا دیا. عزاداروں, ماتمداروں, جب بھی اللہ کو سلامت رکھے میرا بچہ. امام حسین بادشاہ کی سکینت کو قبول فرمائے. بھائی جان حسین, ان کے والد گرامی, والدین, بھائی شہر اور جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے, خدا کی قبروں پر رحمت فرمائے. جتنے ماتمی حضرات سید سردار جہاں جہاں سے اس مجلس اعظام میں شریک ہے, یہ سالانہ مجلس ہے. ہر سال میں اس مجلس اعظام سے خطاب کرتا ہوں. جتنے ماتمی سید سردار آئے ہیں, اللہ آپ تمام کو آباد و شاد رکھے. اللہ ماتمیوں کی عبادت کو قبول فرمائے. جب بھی رونا چاہو, جب بھی رونا چاہو تو حسین بن علی کو رو. جب تمہارا جی چاہے نہ رو گے تو حسین بن علی کو رو. مگر ایک سنت ہے, جب بھی حسین بن علی کو رونا یہ سوچ کے نہ رونا کہ شکل خراب ہوتی, منہ پہ رومال رکھ کے نہ رو. مجھے آل محمد کی عزت کی قسم میں پڑھے لکھے مجمع میں خطاب کر رہا ہوں. 5 امام کے گھر میں شاید مجلس تھی, جابر رو رہے, امام قریب آئے, امام نے جابر کے منہ سے جابر رومال رکھ کے رو رہے, رومال کو پیچھے لگائے. فرمایا جابر تو میرے جان حسین کو کیوں رو. عوام نے کہا مولا میں رو تو رہا ہوں, مولا دیکھے آنسو. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا با جابر با رونا حسین اور منہ پہ رومال رکھ کے رونا. جزاک اللہ جنہیں فکرے کی سمجھ آ گئی.
اللہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے جو رو پڑے وہاں جانور وہاں رونا حسین ابن علی کو اور وہ چھپا کر رونا اور دوسرا فکرہ یہ بھی ایمان کا فکرہ ہے جب بھی حسین ابن علی کے غم میں رونا چاہو اس پوری ماں کی طرح رویا کرو جس کا اکلوتا بیٹا اور وہ مارا جائے اور وہ ماں اس کے لاش پہ رو ادارو اس طرح رویا کرو اس پوری ماں کی طرح رویا اور جب بھی رونا چاہو حسین ابن علی کو حسین فطرتاً پیاسے تھے جیسے میری آقا دادی مسافر شام بی بی فطرتاً پڑھتا تھا حسین فطرتاً پیاسے تھے حسین جب آئے ادارو فکرہ پر بی بی فاطمہ زہرا مخدومہ کائنات شہزادی کونین وارث دارین بی بی بابا تشریف لائے بابا کو مخاطب کر کے بی بی کہتی ہے بابا عجیب بچہ ہے بابا جب بھی میں وضو کے لیے پانی دیتی ہوں اس بچے کو رونے کی آواز آتی اور رو کر کہتا ہے اماں انا عطشان ہوں اماں میں پیاسا ہوں اللہ جزاک اللہ اماں میں پیاسا ہوں سید آدھے کو مولا عبادت قبول فرمائے جا پر جائے اماں میں پیاسا ہوں دوسرا فکرہ بی بی بابا کو مخاطب کر کے کہتی ہے بابا عجیب بچہ ہے کبھی کبھی اس کی آواز آتی ہے اماں انا اوریان اماں میں لباس سے محروم ہوں اور تیسرا فکرہ رونے کے لیے یہ فکرہ کافی ہے بی بی بابا کو مخاطب کر کے کہتی ہے بابا کبھی کبھی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے رو کے کہتا ہے اماں انا سوکان اماں میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے اماں میری پسلیاں ٹوٹ گئی اور میں دعا کر کے جا رہا ہوں خدا تمہیں مظلوم کے غم کے سوا اللہ دنیا میں کوئی غم نہیں اللہ تمہارے جتنے بھی غم ہے خدا تمہیں ان سے چھٹکارا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے امام مظلوم بات قتل پہ ختم ہو جاتی ہم کبھی نہ رو ہم روتے صرف اس لیے ہے کہ بات قتل پہ ختم نہیں ہوئی بے غیرتوں نے قتل کے بعد شبیر کے لاشے کو لوٹا شبیر کے لاشے کو لوٹا کوئی بے غیرت آیا ابا لوٹ کے دے کسی نے کبا کو لوٹا کسی نے شبیر کے ساتھ سے ابا کو لوٹا اور کسی نے حسین ابن علی کی نالین کو عددرانی محمد مظلوم راوی لکھتا ہے ایک بے غیرت آگے بڑھا اس نے آگے بڑھ کر حسین ابن علی کی قمیض کو لوٹنے کا ارادہ کیا راوی کہتا ہے جیسے کہ اس نے قمیض کے دامن میں ہاتھ ڈالا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی حیا کر کل میری لاش میں میری پہلو لے آنا ہے جسے سمجھ آئی کہ وہ بتا بولے اللہ تمہارا پوچھا قبول فرمائے حیا کر کل میری لاش پہ میری پہلو لے آنا ہے میں کائنات کا شریف ترین ایمان ہوں اگلا فکرہ سنو اور اس فکرے میں مجلس تمام ایک حرامی جس کا تاریخ میں نام ہے بجدل ابن سلیم جسے آپ جمال کے نام سے جانتے جمال ملوک یہ وہ بے غیرت ہے جس نے حسین ابن علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی یعنی انگوٹھی لوٹنے کے لیے بڑی کوشش کی لیکن انگوٹھی کو لوٹ نہ سکا کیونکہ حسین ابن علی کے ہاتھوں پہ زخم تھے اور آپ جانتے ہیں مشاہدے کی بات ہے ہاتھ پہ جب زخم ہو وہاں پہ ورم بن جاتا ہے ورم والی جگہ موٹی ہو جاتی ہے انگوٹھی اتارتا رہا انگوٹھی نہ اتار سکا راوی کہتا جب بڑی کوشش کے بعد انگوٹھی نہ اتار سکا اللہ جانے یہ ظالم کہیں سے دو پتھر اٹھا کر لے آیا ایک پتھر کو انگلی کے نیچے رکھا اوپر انگلی رکھی دوسرے ہاتھ سے بے غیرت نے ایسے رنگ میں زور کیا اور رونے والوں رونے کے لیے یہی فکرہ کافی ہے بے غیرت نے اس رنگ میں زور کیا راوی کہتا انگوٹھی بھی لے گیا انگلی بھی لے گیا 11 محرم کو لاش کی واسطہ بی بی زینب عالیہ بھیا کے لاش پہ کھڑے ہو کر بی بی نے تیر بیان کیے آواز دے کے کہتے ہیں آواز دے کے کہتے ہیں بھیا تیری انگوٹھی کہاں گئی بی بی کہتی ہے بھیا تیرا لباس کہاں ہے
رونے والوں تیسرا سوال بی بی کہتی ہے حسین بھیا تیرا سر کہاں گیا؟ رونے والوں بی بی نے 3 سوال کیے، حسین نے 1 جواب دیا۔ زینب مجھ پہ سوال کر رہی ہے، تو بتا تیری چادر کہاں گئی؟ باتوں میں حسین